بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک عروج پاکستان میں ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جس کا ملک کی سیاسی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ بالکل بالواسطہ اور امپورٹنٹ تعلق ہے۔ وہ ہے ہمارا کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے جو بزنس مین ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو رہی ہے جسے ہم برین ڈرین کہتے ہیں دوسری اصطلاح میں۔ تو یہ اس کی مین وجہ ایک تو ہے کہ معاشی بحران، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ انیبلنگ ایٹماسفیئر کریٹ نہیں کر سکی جہاں پہ نوجوان بزنس مین اور پروفیشنل جو ہیں وہ کام کر سکیں، بزنس سٹارٹ کر سکیں۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں نوجوانوں کے لیے کچھ بینک لونز اور ایسی مراد دی گئی تھی جو بعد میں تقریباً بند ہو گئی، اور ابھی بینکس کے پاس وہ معقول پیسے بھی نہیں ہیں، خاص طور پہ جو فارن ایکسچینج ہے، ایل سیز نہیں کھل رہی۔ تو یہ اوورآل جو بزنس کا فلاپ ہونا ہے اس کا جو آگے رزلٹ ہے، جو چین ریئیکشن جسے کہتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی اخبار میں آیا تھا کہ پچھلے 8 مہینے میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے موجودہ حکومت، تو تقریباً 8 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلا گیا، جو کہ بہت کام کا بندہ تھا، جو ہمارا پروفیشنل تھا، عام آدمی نہیں۔ تو یہ بہت ایک غلط ٹرینڈ ہے جس کو روکنا حکومت کا اولین فرض ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب تک کوئی ایسا نظام ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور کوئی حکومت بھی، کسی ایک حکومت کو میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کوئی حکومت بھی انیبلنگ ایٹماسفیئر، وہ جو ایک ایزی ایک ماحول ہوتا ہے بزنس کرنے کا، جس میں فنڈز ملتا ہے، نوجوانوں کو ٹریننگ ملتی ہے، ان کو انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑی کنڈیوسو ملتی ہے، جو معاون ہوتی ہے بزنس کرنے کے، گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہے، اور وہ بزنس کریں گے۔ جب وہ بزنس کریں گے تو انکم ٹیکس بھی دیں گے، ایکسپورٹ بھی کریں گے، ڈالر بھی کمائیں گے، تو ملک کا معاشی نظام چلتا ہے ان سے۔ اب دیکھیں ایگریکلچر میں آپ نے جو ذمہ دار ہے اس کو جو 2 بہت بڑے ڈرا بیکس ہیں۔ ایک ہے پانی کی کمی، کیونکہ ڈیم نہیں بنا سکے ہم، اور پانی ہونے کے باوجود ہم سمندر میں ضائع کر رہے ہیں، دریا سندھ کا پانی اور تمام باقی دریاؤں کا پانی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ فرٹیلائزر کی قیمت، کیونکہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے سوئی گیس کی سے۔ سوئی گیس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے امپورٹڈ جو گیس ہے اس سے آپ فرٹیلائزر اگر بناتے ہیں تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اگر آپ انڈیا سے مقابلہ کریں تو انڈیا میں جو ذمہ دار کو فرٹیلائزر مل رہی ہے وہ بہت سستی مل رہی ہے۔ یہ 2 وجوہات ایسی ہیں کہ ہماری زرعی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو زراعت کا جو ہمارا شعبہ سفر کر رہا ہے وہ ہے کہ جو اچھا ذمہ دار ہے، جو پرانے ذمہ دار تھے وہ خود محنت کرتے تھے، ان کے جو بچے جو میٹرک پڑھ گئے ہیں، ایف اے پڑھ گئے ہیں، وہ گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اچھا ذمہ دار نہیں ہے ابھی ہمارے پاس۔ ہمیں فارم جو مینیجر ہے وہ چاہیے، اور اس کے علاوہ جو زرعی یونیورسٹیوں کے گریجویٹس ہیں، ہمارے ہاں زرعی یونیورسٹی جو ہیں مین، تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی میں ایک شعبہ جو ایگریکلچر کا ہے وہ کھل گیا ہے، لیکن جو اس کے گریجویٹس ہیں ان کو آپ بہت ریئر دیکھیں گے کہ وہ گاؤں میں ایگریکلچر کے ساتھ ڈائریکٹ منسلک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری زرعی پیداوار جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں پر ایکڑ ییلڈ بہت کم ہے۔ اس پہ فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو منسٹری ہے فوڈ سیکورٹی کی فیڈرل گورنمنٹ میں، اور زراعت کی منسٹری ہے جو صوبوں میں ہے، اور ہمارے چیف منسٹر صاحبان، ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو بغور دیکھیں۔ اگر آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن سرپلس نہیں ہے تو کچھ کر رہے ہیں آپ۔ پاکستان میں جو مالی بحران ہے، ڈالر کا بحران ہے، اور جو پریشر ہے ایک عام آدمی پہ، بزنس پہ، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔
جب تک آپ کا فوڈ سستا نہیں ہوگا اور ایکسپورٹ کے لیے سرپلس اویلیبل نہیں ہوگا. یہ ایک مین وجہ ہے. اور انڈسٹری کو بجلی نہیں مل رہی, انڈسٹری کی بجلی مہنگی ہے, گیس نہیں مل رہی وہ مہنگی ہے, تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ بنگلہ دیش اور انڈیا اور چائنا اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ نے ٹیکسٹائل کا دیکھ لیا, ٹیکسٹائل آپ کی 70% بند ہو گئی ہے. کیا بزنس کریں گے آپ؟ کہاں سے فارن ایکسچینج کمائیں گے؟ کہاں سے ڈالر سستا ہوگا؟ تو یہ گورنمنٹ کو سوچنے کی باتیں ہیں. یہ جو سیاست پہ زور ہے جی الیکشن کب کروانا ہے جی میں نے یہ کرنا ہے, یہ اس کو مل بیٹھ کے آپ یہ کام کریں الیکشن تک. یہ کام ضروری ہے, یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ادروائز کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی اور یہ بحران اور زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوتا جائے گا, بد سے بدتر ہوتا جائے گا اور اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کتنا آپ ادھار لے لیں گے؟ اب تو دوست ملک بھی آپ سے کتراتے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر جب دورے پہ جاتا ہے تو وہ بیچارے شرم کے مارے وہ آپ کو صحیح ویلکم بھی نہیں کرتے کہ یار یہ پھر ادھار مانگیں گے. آپ کو اپنے پیسوں بجٹ کے اندر رہنا سیکھیں. اپنا بجٹ جو ہے وہ اپنی آمدنی کے مطابق بنائیں, یہ سب سے بڑا ضروری بات ہے. اور اب اس میں جو فوری طور پہ اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے ہے, آپ سب سے پہلے سولر انرجی کو فروغ دیں, گھروں میں لگائیں اور بڑے جو آپ کے بزنس یونٹ ہیں دفتروں میں لگائیں, دکانوں میں لگائیں. بجلی کو سیو کر کے انڈسٹری کو بجلی دیں. اور جو بجلی ہماری دوسری ہے جو فیول پہ ہے, خاص طور پہ امپورٹڈ فیول پہ ہے اور کول پہ ہے, اس کو کم یوز کریں. ہائیڈل اور سولر اس کا پورشن بڑھائیں. ہر سال ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو ایمرجنسی فوٹنگ پہ کرنی چاہیے. ابھی تک وہ چیز نہیں ہوئی. دوسری سب سے بڑی بات ہے جو آپ کا انوائرمنٹ ہے, جو آپ کی پولیوشن ہے, پولیوٹڈ سٹیز ہیں, شہریوں کو جو ہوا صاف نہیں مل رہی, ہر شہری کی زندگی جو ہے 5 سال کم ہو گئی ہے. یہ ایک جو انوائرمنٹ کے ایک بہت بڑی اتھارٹی ہیں, یہ ان کا کہنا ہے کہ ہر پاکستانی 5 سال کے لیے کم جیے گا کیونکہ اس کو جو ہوا مل رہی ہے وہ ناقص ہے. آپ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ سولر کی گاڑیاں منگوائیں, آپ الیکٹرک گاڑیاں منگوائیں. سولر پہ تو بھی نہیں بنی, الیکٹرک گاڑیوں پہ ڈیوٹی کم کریں تاکہ وہ سستی ملیں. آپ نے ڈیوٹی بڑھا دی ہے ان پہ, آپ پہ پریشر ہے. یہ جو ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑیاں بناتے ہیں پاکستان میں, اسمبل کرتے ہیں, انہوں نے 30 سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہاں پہ کچھ نہیں بنایا. تو یہ آپ ان کو کم کریں اور الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد بڑھائیں. ڈیوٹی بہت تھوڑی کریں تاکہ ہر بندہ خرید سکے. مین سورس جو پولیوشن کا ہے وہ یہ گاڑیاں ہیں. یہ جو ذمہ دار جو ان کا سٹبل جلتا ہے, یہ جو بھٹے ہیں یا فیکٹریاں ہیں, ان کا رول 20% ہے اور 80% رول ہے ان گاڑیوں کا, جو آپ ذکر ہی نہیں کرتے کیونکہ سیٹ جو ہے وہ میں نہیں کر لیتا ہے. سرکاری ملازم کو بھی, پولیٹیشین کو بھی اور میڈیا کو بھی. آپ اس کو بھی کریں پلیز, یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کاٹیج انڈسٹری, اپنے نوجوان کو اسکلڈ بنائیں, اس کو انٹرپرینور بنائیں, وہ کام کرے, چھوٹے سے چھوٹا بزنس کا شروع کرے تاکہ آپ امپورٹ پہ انحصار کم کریں, مینوفیکچرنگ کریں. چائے کی پیالیاں بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں, پلیٹیں بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں, جو پہلے پاکستان میں بنتی تھیں. لالا موسیٰ میں فیکٹری تھی, پاک پور کی, ریگل چائنا تھی, گجرانوالا میں, سب بند ہو گئی. بھائی آپ اس پہ توجہ دیں, یہ امپورٹ کم ایسا کریں جیسے چائنا نے کیا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے. ایمرجنسی فوٹنگ پہ کرنے کے کام ہیں. سیاست, یہ جو ہمارے سیاستدان لگے ہوئے ہیں, نالائق سیاستدان, بی کلاس سیاستدان, جن کو کوئی ویژن نہیں ہے, جن کو ملک کا احساس نہیں ہے, جو کہ اس ملک کو اور بگاڑ رہے ہیں, ان سے التجا ہے کہ آپ جو بوڑھے سیاستدان ہیں, خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان, میاں محمد نواز شریف صاحب اور باقی پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں, وہ اب جان چھوڑیں, نوجوانوں کے لیے جگہ بننے دیں کیونکہ وہ فیل ہو چکے ہیں. وہ جتنی دیر رہیں گے پاکستان کو آگے نہیں جانے دیں گے. وہ اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑیں گے. ان کو یہ فارغ ہوں, یہ ریٹائر ہو جائیں. یہ سارے 75 ابو ہیں, جو بھی سیاستدان 75 ابو وہ چھوڑ دیں, والنٹرلی ریٹائر ہو جائے اور نوجوانوں کو آنے دیں. یہ جو فیملیز کی پارٹیز ہیں ان کو ختم کریں. اور یہ میری اپیل ہے پاکستانی قوم سے کہ جو فیملیز کی پارٹیز ہیں ان کو مت ووٹ دیں.
آپ ووٹ دیں، اچھے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں جو اس قابل ہوں، جو ملک کے پرابلم سمجھیں، جو کچھ کر سکیں. یہ عوام کا فرض ہے. اگر عوام صحیح ووٹ کاسٹ نہیں کرے گی تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں انہی الفاظ کے ساتھ، خیالات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عروج پاکستان پیورلی نیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے. ہمارا کوئی کسی پارٹی کا اینگل نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ پسند کریں گے. آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو بھی یہ چینل دیکھنے کی ترغیب دیں. شکریہ.